اور اب چلیں گے خطے کے اہم ملک بنگلہ دیش کی جانب، جہاں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا وقت مکمل ہوا۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کا رش رہا اور صورتحال نسبتاً پرامن رہی، اور جو یورپی یونین کے آبزرورز وہاں موجود ہیں انہوں نے ووٹنگ کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اور اگر ہم ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو دوپہر 2 بجے تک ملک بھر میں 47.91% ووٹنگ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کی جانب سے بتایا گیا ہے، اور مجموعی طور پر 300 نشستیں ہیں، جن میں سے 299 نشستوں پر مقابلہ ہو رہا ہے۔ 151 نشستیں حاصل کرنا ہوں گی سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے۔ جو بھی بنگلہ دیش میں حکومت بنانے کا خواب رکھتا ہے اس کے لیے یاد رہے کہ ووٹنگ کا وقت مکمل ہونے پر جو چیف ایڈوائزر ہیں محمد یونس، انہوں نے بھی ووٹ ڈالا، کہا کہ آج کا دن آزادی اور نئے خواب کے آغاز کا دن ہے۔ مانیٹرنگ کرنے والے یورپی مبصرین کامن ویلتھ آبزرور مشن نے انتخابی ماحول کو پرامن قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ بی این پی اور جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتحاد کے درمیان مقابلہ ہے۔ اس کے علاوہ جین زی یعنی نوجوانوں پر مشتمل نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کے اتحاد میں شامل ہے۔ عوامی لیگ پابندی کے سبب اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان نے کہا کہ امن عامہ پہلی ترجیح ہے تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھ سکیں، اور ملکی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ آج مختلف لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جس پرسکون انداز میں آج ووٹ ڈالا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا گیا۔ مجموعی طور پر ووٹنگ کا وقت مکمل ہونے تک پرامن ماحول دیکھا گیا، لوگوں نے آرام سے ووٹ ڈالنے، اور جس طرح آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے خصوصی جو کہ بنگلہ دیش میں موجود بھی ہیں اعزاز سید، ان کی جانب بھی چلتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے۔ اعزاز، بہت شکریہ آپ کا۔ پورا دن آپ نے صورتحال دیکھی، مختلف پولنگ سٹیشنز پر گئے، کیسا ماحول رہا بنگلہ دیش میں انتخابات کا؟ جی، مجموعی طور پر جو انتخابات ہیں وہ پرامن رہے، خوشگوار رہے۔ اکا دکا واقعات ہوئے، لا اینڈ آرڈر کے کسی جگہ گرنیڈ پھینکا گیا ایک آدھ جگہ پر اور لڑائی جھگڑے میں ایک آدمی کے وفات پانے کی خبر بھی آئی، لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو خوشگوار رہا اور پرامن بھی رہا، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد آئی جو کہ اس نے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی انتخابی عمل میں۔ لوگوں نے اپنا ٹرسٹ شو کیا اس سارے انتخابی عمل میں۔ جی اعزاز، یہ بتائیے گا جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتائیے گا، لوگوں سے آپ نے بات کی، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کتنے پر امید ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ بتائیے گا۔ دیکھیے، ہماری جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، ان سے کل ہماری ملاقات ہوئی تھی مختصر، اور طارق رحمان جو کہ بنگلہ دیش کی نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان سے ہماری آج مختصر ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جو رہنما ہیں وہ پر امید ہیں۔ دونوں رہنما بالخصوص طارق رحمان وہ بہیو کر رہے ہیں کہ شاید اگلے پرائم منسٹر وہی ہیں، لیکن ہمبل ہیں دونوں رہنما۔ جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں شفیق الرحمان، وہ بھی ہمبل رہے، انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں کیا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہیو کرنا ایز فیوچر پرائم منسٹر، تو وہ ہمیں نظر آیا کہ طارق رحمان بہیو کر رہے ہیں ایز فیوچر پرائم منسٹر، جبکہ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر شفیق الرحمان انہوں نے کوئی بھی بات کرنے سے وائڈ کیا۔ انہوں نے کہا جب نتائج جائیں گے پھر میں آپ سے بات کروں گا، ابھی میں بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ووٹرز ہمیں ووٹ دیں گے۔ اچھا اعزاز، نوجوانوں کے کسی نمائندے صاحب کی بات ہو سکی؟ کیونکہ یہ جو چینج آیا ہے پچھلے چند ماہ میں، پورا 2025 2026 نوجوانوں کے مرہون منت ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی آنکھوں میں کیا خواب ہیں؟ اپنا کوسچن ریپیٹ کریے گا یہاں پہ، چونکہ آواز بہت زیادہ۔ اعزاز، ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں نے اس تبدیلی کے عمل میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے، کیا آپ کی نوجوانوں کے نمائندے سے بات ہوئی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، انتخابات کا جو عمل ہے وہ صبح 7:30 بجے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور 4:30 بجے جو یہاں بنگلہ دیش کا مقامی ٹائم ہے
اس میں اب ٹھیک سے ہے چند ٹھیک لمحے ہے ٹھیک ہے پہلے بہت شکریہ اعزاز آپ کا. اعزاز ہمارے ساتھ موجود تھے, غالباً ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. نوجوانوں پر مشتمل جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی وہ بھی الحاق کر چکی ہے, اتحاد ہے اس کا بی این پی اور جماعت اسلامی کے ساتھ, بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ. اور جس طرح طارق رحمان کے بارے میں اعزاز سید ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان سے گفتگو ہوئی تو وہ اس وقت وزیر اعظم کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ آنا بھی باقی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے.